سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ کی مختلف تنظیموں کا اجلاس ہوا، جس میں کماڑی ٹاؤن کے چیئرمین ہمایوں خان، لیاڑی کے UC چیئرمین غلام یاسین خان نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے ہدایت کی کہ ٹرک سٹینڈ پر تمام جعلی لیز کو فوری منسوخ کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرک سٹینڈ کو ماسٹر پلان کے تحت منظم کیا جائے۔ میئر کراچی نے کہا کہ ٹرک سٹینڈ کی زمین پر تجاوزات کو فوری ختم کیا جائے۔ ماڑی پور روڈ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے ٹرک آنرز ایسوسی ایشن تعاون کرے۔ ہم سب ٹھیک ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا اور ہماری حکومت نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اب ہم معاشی استحکام کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یقین ہے کہ پاکستان G20 میں ضرور شامل ہوگا۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ میں نے پارلیمنٹ میں سب سے پہلے مساق معیشت کی بات کی تھی۔ ہم درست معاشی سمت کی جانب رواں دواں ہیں۔ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کے اثاثے ہیں۔ دوست ممالک اور عالمی کمپنی سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس اربوں ڈالر کا گیس پائپ لائن کا نظام بھی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ امن اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے۔ معدنیاتی پروجیکٹس عوام کی ترقی کا زینہ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان منرل سیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر SIFC کا قیام یقینی بنایا۔ آرمی چیف نے کہا کہ SIFC کا قیام تمام شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے۔ معدنیاتی پروجیکٹس پاکستانی عوام کی ترقی کا زینہ ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے ملک پر نظر ڈالیں تو برف پوش پہاڑوں سے لے کر صحراؤں کی وسعت تک اور ساحلی پٹی سے میدانی علاقوں تک اس سرزمین میں کیا کچھ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی سیاست چمکائی جا رہی ہے۔ ملک کی معیشت کو درست سمت میں ڈالنے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے سستی شہرت لینے کے لیے فیصلے نہیں کیے۔ 15 ماہ قبل مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے ملک بچانے کا فیصلہ کیا۔ آج ہم سر اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا ملک کی استحکام کے لیے کیا۔ جب ہم اقتدار میں آئے تھے ملک دیوالیہ ہونے کی نہج پر تھا۔ نااہلوں اور چوروں نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا۔ چیئرمین PTI نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے۔ نواز شریف IMF کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معدنیات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے منعقد کیے گئے پاکستان منرل سمٹ میں شرکت کی۔ شہباز شریف نے سمٹ میں اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اپنے ہمسائے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے، مگر اس شرط پہ کہ ہمسایہ بات کرنے پر سنجیدہ ہو اور سنجیدہ معاملات کو میز پر بیٹھ کر حل کرے۔ اب جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کوئی جوہری تصادم ہوا تو یہ بتانے کے لیے کوئی نہیں بچے گا کہ ہم کون تھے۔ پاکستان امریکہ سے بھی باہمی اعتماد اور احترام کی بنیاد پر بہترین تعلقات چاہتا ہے، لیکن ایسے تعلقات نہیں جس میں دونوں ملک ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔